رحمت بدن سانسیں چراغ علم و فن یا رحمت للعالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن الکریم لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت اور عظیم نام سے جس نے امانت اور دیانت کی سوجھ بوجھ عطا فرمائی۔ اربہا درود و سلام کا نذرانہ سید عالم کی باوقار ذات والا اعتبار پر جن کو دشمن بھی امین کہہ کے بلانے پہ مجبور ہوتے تھے۔ انتہائی ذی وقار ناظرین، ARYQTV کے پلیٹ فارم سے زاد راہ کی ایک پاکیزہ نشست کے ساتھ سید عتیق الرحمن حاضر ہے اور خدمت میں سلام عزت پیش کرتا ہے، قبول کیجیے۔ آج جس اہم ترین معاملے پر آپ کے سامنے مجھے اپنی قرارداد اور مقدمہ پیش کرنا ہے اور لب کشائی کرنے کی توفیق نصیب ہوگی، اور یقیناً یہ ایسے جملے ہوں گے جو آپ کی سماع خراشی کو صحیح معنوں میں سکون قلب کا ذریعہ بنائیں گے، وہ ہے ہم نے اپنی زندگیوں سے خیانت کو نکالنا ہے۔ میں جتنے دلائل آپ کے سامنے دوں گا اس میں جو امانت دار ہے اس کی فضیلت کیا ہے، اور جو خائن ہے، جو خیانت کرتا ہے، میرے اور آپ کے آقا نے اور اللہ کے پاکیزہ قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ یہ وہ اہم ترین معاملہ ہے جس معاملے کو آج میں آپ کے سامنے ہر ایک اعتراف و اکناف کے رخ سے رکھنا چاہوں گا تاکہ مجھے اور آپ کو ہدایت نصیب ہو اور ہم سیدھے رستے پر چلنے کے قابل ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ ترجمہ بڑا اہم ہے اور دل میں جگہ دینے والا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے دغا نہ کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت کرو۔ جان بوجھ کر امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ اگر غیر دانستہ ہوتی ہے، ایک آدھ دفعہ کسی معاملے میں ایسی چیز ہے تو اس کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ جان بوجھ کے دانستہ خائن بنیں گے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے قول مبارک کا مفہوم یہ ہے کہ جس طریقے سے جھوٹ کی وجہ سے دل پر وہ ایک سیاہ نقطہ لگتا رہتا ہے اور دل بالکل سیاہ ہو کے پتھر ہو جاتا ہے، خائن کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ آئیے ایک اور آیہ کریمہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کروں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بے شک تم کو اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ تم امانت والوں کو ان کی امانتیں ادا کرو۔ کسی صورت میں آپ کسی کی امانت میں خیانت کر کے سمجھیں کہ بری ذمہ ہو جائیں گے، اب بری ذمہ نہیں ہے۔ اگر ارشاد فرمایا اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ تمہیں کیسی اچھی نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اس سارے پیغام کو اگر ہم سامنے رکھیں تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے خطبے میں تواتر سے جو روایت بیان کرتے، آپ ارشاد فرماتے لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اس بندے کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں ہے اور اس کا دین نہیں ہے، دین نامکمل ہے، دین مکمل نہیں ہے، ایمان کامل نہیں ہے جو اپنے عہد کی پاسداری نہیں کرتا۔ ہم عموماً کیا سمجھتے ہیں کہ کس چیز کو امانت سمجھا جاتا ہے؟ کوئی مال دے جائے، کوئی پیسہ دے جائے، اسے امانت سمجھا جاتا ہے۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کی اقسام بھی بیان فرمائی۔ سب سے پہلی قسم آپ نے بیان فرمائی مجلس امانت ہے۔ یہ جو مجالس ہیں جن میں آپ بیٹھتے ہو، جن میں بیٹھ کے آپ سارے معاملات کرتے ہو، آپ کے احباب بیٹھے ہیں، ان مجالس میں ہونے والی باتیں امانت ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجالس میں بیٹھ کے بات کو ادھر سے ادھر پھیلانا ہرگز منع اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ لیکن 3 صورتیں ہیں جن میں آپ ان باتوں کو آگے پھیلا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی صورت، اگر کسی کو ناحق قتل کرنے کا کوئی معاملہ کسی مجلس میں بنایا جا رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اسے ناحق مارا جائے گا، تو اس تک پیغام اشاروں، کنایوں یا وضاحت سے ضرور پہنچا دیجیے۔ دوسرا، اگر کسی کی آبرو ریزی کرنے کا کوئی ایسا پروگرام بنایا جا رہا ہے تو آپ اس وقت بھی مجلس میں یہ بات کسی اور تک پہنچا سکتے ہیں، اس کی شرعاً اجازت ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی کے مال کو لوٹنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے تو آپ یہ بات آگے پھیلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے احباب کے ساتھ، اپنے اقربا کے ساتھ، اپنے طلباء کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ اگر مجالس سجاتے ہیں تو مجلس کی بات مجلس میں رہنی چاہیے۔ یہ بات اگر آپ باہر پھیلائیں گے تو آپ اپنی امانت کا پاس نہیں رکھ رہے۔ دوسرا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشورہ امانت ہے۔ اس لیے خیال کیجئے گا جب آپ کسی کو کوئی مشورہ دے رہے ہوں تو آپ کو یہ احساس رہنا چاہیے کہ میں اس کو جو مشورہ دے رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے، جس فیلڈ میں موجود ہوں مجھے ایکسپرٹیز ملی ہیں تو اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور میں اس کی امانت اس تک پہنچا رہا ہوں۔ اور مشورہ دونوں صورتوں میں امانت ہے۔ جو آپ بات بیان کریں وہ بھی بالکل درست کریں، اور جو اگلا بندہ آپ کے ساتھ کسی بھی معاملے پہ سیر حاصل گفتگو کرے اس کو بھی اپنے سینے کے اندر رکھیں، اسے بھی محفوظ رکھیں۔ تو مشورہ امانت ہے، یہ دو جہاں کے والی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ثابت ہے۔ تیسری چیز جس کو ہم نے کبھی سوچا نہیں، جس کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں، عہدہ بھی امانت ہے۔ اگر آپ کو کسی بڑی گروپ آف کمپنیز میں کسی ایسے عہدے پر بیٹھنے کا موقع ملے کہ آپ اپنے پلیٹ فارم کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اپنی سیٹ کو استعمال کر سکتے ہیں، فلاں معاملہ کر سکتے ہیں، آپ کو آپ کے عہدے کی وجہ سے لوگ ہر لحاظ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں اور وہ عہدہ ہے جو آپ کی پہچان بنا ہوا ہے، تو اس کو امانت سمجھے، اس کو اس لحاظ سے استعمال کرے کہ کل کو دو جہاں کے والی اور اپنے رب کی جناب میں کھڑے ہو کے آپ اس کا بہترین حساب دے سکیں۔ مال امانت ہے، اس کے بعد مجلس امانت ہے، اس کے بعد اگر ہم توجہ سے سنیں اور سمجھیں مشورہ امانت ہے اور عہدہ بھی امانت ہے۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہم غزوہ خیبر پر نام لیے بغیر کہہ رہے تھے کہ فلاں شہید فلاں شہید، اتنی دیر میں ہم نے کسی کا نام لیا کہ وہ جو فلاں شہید ہے وہ جنت الفردوس میں ہے، فضائل پر باتیں شروع ہو گئیں۔ تو جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال سے جواب دیا، کہا وہ جو شہید ہے وہ جنت الفردوس میں نہیں ہے، کہاں ہے؟ وہ جہنم میں ہے، وہ دوزخ میں ہے۔ ہم حیران ہو گئے، عرض کی حضور وہ شہید ہو کے اس مقام تک کیسے پہنچے؟ کہا اس نے مال غنیمت کی ایک چادر چرائی تھی، اس لیے اللہ پاک نے اس کو جنت الفردوس میں جگہ نہیں عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر کو حکم دیا کہ یہ اعلان کر دو جنت میں وہی جائے گا جو ایمانت دار ہوگا۔ یہ بات آج مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے۔ آج ہمیں اس رستے پر چلنا ہے اور ہمیں اس رستے کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے۔ ایک صحابی عبداللہ بن عطیہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک علاقے میں زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ زکوٰۃ اکٹھی کر کے لائے تو ساتھ آپ کے پاس کچھ تحائف بھی موجود تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آ کے عرض کی، آقا یہ زکوٰۃ ہے اور یہ ان لوگوں نے مجھے تحفے دیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باریک بات کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے کہا یہ جو عہدہ امانت ہے اس پہ عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا اگر تم گھر بیٹھے رہتے تو وہ لوگ تمہیں تحفے دیتے؟ کہا نہیں حضور وہ مجھے تحفے نہیں دیتے۔ تو کہا یہ تحفے تمہیں تمہارے عہدے کی وجہ سے ملے ہیں، اس لیے یہ تحفے بھی بیت المال میں جمع کرواؤ۔ اور ساتھ آپ نے بڑا مجھے اور آپ کو پیغام دیتے ہوئے معنی خیز خطبہ ارشاد فرمایا کہ جو بھی زکوٰۃ کے مال میں آگے پیچھے کرے گا نا معاملہ، کل قیامت کو وہ زکوٰۃ کا مال اس کے گلے میں ہوگا۔ اور ساتھ آپ نے فرمایا اگر اس نے اونٹ کو آگے پیچھے کیا
تو کل قیامت کو اونٹ اس کے گلے میں ہوگا، اور اگر اس نے بکری کو آگے پیچھے کیا تو بکری کو بھی اللہ پاک کل قیامت کے دن اس کے گلے میں لٹکائے گا۔ اور یہ تو حضور کا فرمان ہے کہ قرآن حکیم کے اس پیغام سے ثابت ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ہمیں ان ساری چیزوں میں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام میرے اور آپ کے لیے۔ حضور نے فرمایا خائن کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وہ آپ کے کانوں کو خراب کرے گا، وہ آپ کے رشتوں کو، تعلقات کو خراب کرے گا، یہ اس کی نشانی ہے۔ منافق کی علامات میں بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق فرمایا اذا وعد خلف، یہ جو منافق ہے یہ جب بھی وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب بھی اس کے پاس آپ امانت رکھو گے یہ خیانت کرے گا۔ جب بھی بولے گا منافق جھوٹ بولے گا، جب بھی وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، اور جب بھی آپ اس کے پاس امانت رکھیں گے آپ کی امانت میں ہر صورت میں خیانت کرے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کو بھی سنبھالنا ہے، اپنے دل کے عہد کو بھی سنبھالنا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے عہد کرتے وقت اپنی ان ساری چیزوں کو سنبھالو، کیونکہ عہد ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کل بروز محشر، بروز قیامت پوچھا جائے گا، اور اللہ پاک نے یہ سوال کرنا ہے۔ اور یہ جو تین چیزیں آپ نے ارشاد فرما دیں کہ یہ بھی امانت ہے، یہ بھی امانت ہے، یہ بھی امانت ہے، مطلب مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے ہماری مجالس بھی امانت ہیں، ہمارے مشورے بھی امانت ہیں، ہمارے عہدے بھی امانت ہیں۔ تو یہ ایمان ہے، یہ تقوی ہے، یہ پرہیزگاری ہے۔ ان ساری چیزوں میں اگر ہم اپنے آپ کو بہتر نہیں کر پائیں گے تو یقین کیجئے ہمارا ایمان ہمارے لیے حضور کے قول کے مطابق مکمل نہیں ہوگا۔ کیا وجہ ہے؟ جان کے دشمن ہیں۔ شرعیت اجازت بھی دیتی ہے کہ ہجرت کی رات میں اپنی جان کی حفاظت کی جائے، اور ان لوگوں کی امانتیں جہاں پر ہیں یا چھوڑ دی جائیں، ساتھ لے جائی جائیں، نہیں پہنچتی تو نہ پہنچیں، وہ تو جان سے مار دینا چاہتے ہیں۔ یہ تو رخصت کے اوقات ہیں۔ حضور نے اپنے چچا زاد علی المرتضیٰ شیر خدا باب مدینۃ العلم کو بلایا، اور بلا کر اپنے بستر پر سلایا، اور بستر پر سلا کے اپنی چادر مبارک دی، اور کتنی روایات میں یہ جملے آئے کہ حضور کو اس وقت بھی کتنا فکر تھا میرے اور آپ کے آقا، کیوں نہ ہم نبی محترم کے امتی بن کر اپنی خوش قسمتی کا اظہار کر کے آپ کے قدموں پر اپنا سب کچھ قربان کریں، کہ حضور ان لمحات میں جب وہ لوگ جن کی امانتیں حضور کے پاس ہیں اور وہ آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں اپنے اتنے پیارے چچا زاد کو اپنے بستر پہ جوانی کے عالم میں لٹا کے، جب 40 لوگ چھوٹی سی دیوار پھیلان کے اندر آ سکتے ہیں، جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، مال کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور وہ طرح طرح کی باتیں بنا سکتے ہیں، حضور نے اس وقت میں بھی علی المرتضیٰ شیر خدا کو اپنے بستر پاک پر لٹایا، اور حکم کیا ارشاد فرمایا؟ امانتیں پکڑائیں، اور امانتیں پکڑا کے بتایا یہ فلاں بن فلاں کی، یہ بھی فلاں بن فلاں کی، یہ بھی فلاں بن فلاں کی، یہ بھی اس کی ہے، یہ بھی اس کی ہے، اور ساتھ ارشاد فرمایا علی المرتضیٰ کل صبح ہوگی لوگوں کو ڈھونڈ کے ان کی امانتیں ان کے حوالے کر کے آنا، تاکہ میرے اوپر بوجھ نہیں رہے، تاکہ میرے اوپر بھار نہیں رہے، تاکہ میری رسپانسبلٹی مکمل ادا ہو جائے، میں اپنی ذمہ داری کو فلفل کر سکوں، لوگوں کو ڈھونڈ کے ان کو یہ امانتیں واپس عطا کر کے آنا، اور یہ عطا کر کے آ کے مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں تمہارا استقبال کروں گا، تشریف لے آنا۔ یہ ابو جہل نے میرے اور آپ کے آقا کو امین مانا، امیہ نے میرے اور آپ کے آقا کو امین مانا، سب سے پہلے حضور کے 40 سالوں نے یہ امانت ہی تھی، یہ ایمانداری ہی تھی کہ ہر کسی کو متاثر کیا۔ میسرہ نے جا کے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب سلام اللہ علیہا کو حضور کی امانت داری کے ہی چرچے سنائے تھے، تو شرق سے لے کے غرب تک ہر کوئی میرے اور آپ کے آقا کو امین مانتا تھا۔ اس لیے امتی اگر سچا امتی ہے، آپ کے رستے پر چلنا چاہتا ہے، تو اسے اللہ توفیق دے کبھی بھی خائن نہیں بنے،
امین بنے، اللہ اور اس کے رسول کی صحیح معنوں میں پیروی کا حق ادا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آئینہ رحمت بدن، سانسیں چراغ علم و فن، یا رحمت للعالمین۔